آج ویو 360 میں امریکی کانگریس میں پاکستان کے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاک امریکہ تعلقات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف۔ السلام علیکم۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے اس سال ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی مکمل اور آزاد تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کی ہے، جو منگل کے روز منظور کی گئی تھی۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے منظور کی جانے والی متفقہ قرارداد میں ہراساں کرنے، دھمکیوں، تشدد، منمانی حراست، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی روکنے اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یہ قرارداد ریپبلکن رکن کانگریس رچرڈ مکارمک نے ایوان میں پیش کی تھی اور مشیگن سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ڈینیل کلڈی اس کے کو اسپانسر تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں یہ قرارداد منظور ہونا کیا معمولی بات ہے یا غیر معمولی؟ کیا اس سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ پاکستان پر انتخابی مرحلے میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے مزید دباؤ ڈالے؟ اور یہ بھی کہ یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں کیوں پاس ہوئی جب امریکی فارن پالیسی میں اس وقت تمام تر توجہ روس یوکرین جنگ، غزہ میں لڑائی، فلسطینی علاقوں میں امن اور چین کے خلاف ایک بڑے اتحاد کو مضبوط اور مؤثر بنانے پر ہے؟ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم پہلے جائیں گے اسلام آباد، جہاں سے اب سے کچھ ہی دیر میں ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور جو سگنیفیکنس ہے اس قرارداد کی، اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس قسم کی قرارداد پاس ہونا اور پھر اس پہ اتنے زیادہ لوگوں کا اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ لینا، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہے۔ چونکہ امریکہ میں جو پولیٹیکل نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جو کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسیس رکھتے ہیں اپنے نمائندے تک، اس کے دفتر میں وہ کالز کر سکتے ہیں، وہ اس کے دفتر میں لیٹرز بھیج سکتے ہیں، ای میلز بھیج سکتے ہیں۔ اور یہاں جیسے ہمارے جو پہلے پروگرامز ہوئے ہیں ان میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہاں کتنی ایکٹیو ہے جو کمیونٹی ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی پارٹی کی وہ کمیونٹی ہو، وہ ان معاملات میں جن کو وہ اہم سمجھتے ہیں اپنا فیڈ بیک اپنے منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں اور ان کے آفیسز میں کالز کر کے، ای میلز کر کے یا خط لکھ کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے موضوع اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں۔ اور یہی اس صورت میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو یہاں بسنے والے پاکستانی امریکنز ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہے یا پارٹی سے نہیں ہے، وہ اپنے نمائندوں کو کالز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ اہم ہے، اس لیے آپ اس مسئلے پر ایوان کے اندر اپنی آواز اٹھائیے۔ علی فرقان مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے۔ تو علی فرقان، یہ بتائیے کہ جو قرارداد آئی ہے اس پر حکومت نے اب تک کیا ریاکشن دیا ہے؟ جی، حکومت کی طرف سے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے اور گزشتہ روز ہمارے دفتر خارجہ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آئین اور دستور کے مطابق جو جمہوری روایات ہیں، جو آئین کی پاسداری ہے، اس کے اوپر گامزن ہے اور اس کی پاسداری کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کو ایک طرح سے غیر مناسب قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ باہمی طور پہ بات چیت سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ نہ تو جو ہے مناسب ہے اور نہ ہی یہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ تو اس کو لیتے ہوئے انہوں نے ایوان نمائندگان کو یہ کہا ہے کہ ایوان نمائندگان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ اس میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں تاکہ عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اسی ضمن میں ہم نے خاص طور پہ بات کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے اور ان سے اس بارے میں جاننا چاہا کہ حکومت کیا سوچتی ہے اس ایوان نمائندگان کی قرارداد کو لے کے۔ تو انہوں نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا انہوں نے، اور آپ اس کو پہلے ہم سنتے ہیں کہ خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس قرارداد کے بارے میں کیا کہا۔ کیا بنتا ہے امریکہ کا کسی کو پوچھنا کہ بھئی تمہارا الیکشن کیسے ہوا ہے؟ اور اس کے بعد 2016 میں
यही अमेरिका जो है कहते थे कि हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस जो है वो रूस से करवाई गई है या रूस ने किसी से करवाई है। ये रिकॉर्ड पे बात है ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा, अगर गलत बात को तरदीद कर दें। उसके बाद 2020 का इलेक्शन है, उसने ट्रंप ने कहा कि ये इलेक्शन रिग हुआ है, रिग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो मैंने ये जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने ट्वीट करके ये याद कराया है। और आज जो कत्लेआम है, जो जेनोसाइड है फ़लस्तीनियों का, उसको फैसिलिटेट अमेरिका कर रहा है। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये इंसान दोस्ती है या इंसानी हकूक़ की जो है वो हिफाजत है? तो अगर उन्होंने, उनका इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए वो ये ज़बान बोल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में जो है तमाम सियासतदानों को कॉन्ट्रीब्यूशंस की ज़रूरत होती है। उनके कानून के मुताबिक जो है वो एक कानूनी चीज़ भी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब सियासतदानों को इलेक्शनों पे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो तो अपने कंट्रीब्यूटर की ज़बान भी बोलते हैं वो। अली, ये जो इन्होंने इलेक्शन और नुमाइंदगान की बात की है, उसमें कुछ हद तक लगता है कि वो यहाँ के सिस्टम को समझते भी हैं कि वाकई जब इलेक्शन का दौर आ रहा होता है तो नुमाइंदों को उन चीज़ों के बारे में बात करनी होती है जिसके बारे में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स केयर करते हैं। और यहाँ ऐसा है भी, पीटीआई को जो लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एक बेहतर हुकूमत बना सकती है, या जिनकी हमदर्दियाँ अब पीटीआई और उसकी लीडरशिप के साथ हैं, वो लोग अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कॉल्स करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है जेनोसाइड की, ये काफ़ी सख्त है। क्या हुकूमत की भी यही पोजीशन है या इससे मुख्तलिफ है? और फिर ये भी बताइए कि पीटीआई और बाकी अपोजिशन इसके बारे में क्या कह रही है? जी, एक तो ये पहलू जो आपने बयान किया कि इंतखाबात का पहलू है, इसकी एक साथ में वजह और भी है। हुकूमत तो ख्वाजा आसिफ से खासतौर पे हमारी कल गुफ्तगू हुई इस्लामिक और हुकूमती रहनुमाओं से भी, तो वो ये समझते हैं कि अमेरिका की हुकूमत की जो पॉलिसी नहीं है जो ईवान नुमाइंदगान में करारदाद आई है, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि इलेक्शन को 5 माह हो चुके हैं, 6 माह के करीब। तो अभी तक हुकूमत की तरफ से यानी स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन या व्हाइट हाउस से जो बयानात आए हैं वो दाखिली तौर पे इन इल्जामात की तहकीकात का कहा जाता रहा है। तो कोई इस किस्म का सख्त बयान जो है वो नहीं आया, जो कि ये आया, ये एक नई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए। इस बुनियाद पर भी समझते हैं कि शायद ये अमेरिका की हुकूमत की जो है वो सोच या उसकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पीटीआई के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये करारदाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव का एक जरिया बनेगी इंतखाबात को लेके, और इस तमाम तर जो इसमें बेज़ाब्तियाँ का जो है वो जो पीटीआई का मुतालबा रहा है और वो इल्ज़ामात लगाती रही है। लेकिन दिलचस्प तौर पे किसी भी पीटीआई के रहनुमा ने इस करारदाद की अभी तक हमायत नहीं की है। आज वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली के ऐवान के ऊपर ये कहा है कि हुकूमत अमेरिकी करारदाद के जवाब में एक और करारदाद पाकिस्तान के ऐवान से मंजूर कराना चाहती है उसके जवाब में। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके ऊपर चाहते हैं कि एक यकजहती का इजहार किया जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है वो खुद मुख्तारी। बहुत शुक्रिया अली, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान को भी एक फुल सेशन करके एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए है। हम इस पर आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इस करारदाद और पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार की सूरत हाल से मुतल्लिक़ तशवीश पर हमारी साथी सबा शाह खान ने डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक अमरीकी रुकन कांग्रेस गेब अमो से बात की, जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट डाला है। सबा ने उनसे पूछा कि आखिर इस करारदाद का क्या मकसद है, तो कांग्रेसमैन ने बताया, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अहम है कि अमेरिका जमहूरियत की अक़दार और ख़ूबियों के लिए खड़ा हो और इस सिलसिले में अपने शराकत दारों को जवाबदेह ठहराए, और कल की करारदाद इसी की अक्कास है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलसल काम करने की ज़रूरत है, और मैं महकमा ख़ारिजा पर दबाव डालता रहूँगा कि हम अपना अहद पूरा करें और अपनी अक़दार को फ़रोग़ दें। Sir, what would you like to see happen in Pakistan? Again, it goes back to the. देखें, ये एक बार फिर जमहूरी असूलों को अंजाम देने के बुनियादी असूलों पर तवज्जो देना और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्रेस आज़ाद और खुला है। वो ज़राए जिनके ज़रिए लोग सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स जहाँ लोग रवाबित रखते हैं, ऐसी जगह हों जहाँ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को बर्दाश्त किया जाए, जैसा कि हमारी जमहूरियत में यहाँ पाया जाता है। लेकिन हमें ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में हमारे शराकत दार भी इस पर अमल करें।
اور ولسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کانگریس کے اراکین واشنگٹن میں موجود نہیں ہوتے موسم گرما کی وجہ سے، تو ایسے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں اس قرارداد کے لیے ووٹ پڑنا اہم ہے، اور یہ بھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی پاکستان میں موجودہ حالات کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامتی طور پر یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایوان نمائندگان کے ارکان کی نمایاں اکثریت تھی جس نے اس قرارداد کو ووٹ دیا اور اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ہم سال کے اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب بہت سے ممبران موسم گرما میں واشنگٹن میں نہیں ہوتے، لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ارکان کو اس قرارداد پر ووٹ دینے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور یہ حقیقت کہ ارکان کی اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں ایسے بہت سے ارکان ہیں جو اس وقت پاکستان میں جمہوریت کی حالت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں یا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو پاکستان واقعی ایک بہت مشکل لمحے سے گزر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، جیسے کہ اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لہٰذا اس کی اہمیت تو ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ قرارداد پالیسی کی عکاسی نہیں کرتی۔ اس سے امریکی پالیسی پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کانگریس امریکی پالیسی نہیں بناتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے کہ ہم اس مسئلے پر کیپٹل ہل اور خاص طور پر ہاؤس کی طرف سے دلچسپی کی ایسی اہمیت دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے بارے میں ایک دلچسپ سچائی کی عکاسی ہوتی ہے جو واضح طور پر یکجا ہے اور جمہوریت اور پاکستان کی حالت کے بارے میں کئی سطحوں پر فکر مند ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم امریکی مفاد سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بائیڈن انتظامیہ سے کوئی تعلق ہے، یہ کانگریس ہے۔ میں قرارداد کے پیچھے کی پوری کہانی نہیں جانتا اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر پاکستان میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے، بعض اوقات دوسروں سے کم مگر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کی برطرفی کے بعد سے پاکستان میں یہ سیاسی بحران گرم ہوا ہے، ہم نے ایوان کے دونوں حصوں کانگریس اور سینٹ کے منتخب ارکان کی طرف سے بیانات آتے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جب کیپٹل ہل پر لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پہلو پر زور دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر پاکستان میں ایک خاص پارٹی کے لیے کافی حد تک حمایت موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے، لیکن میں یہ بھی دلیل دوں گا کہ یہاں ایک آواز اٹھانے والی پاکستانی کمیونٹی ہے جو میرے خیال میں ان حقوق اور جمہوریت پر تیزی سے توجہ مرکوز کر رہی ہے اور ان مسائل پر اپنے خدشات کو اپنے منتخب عہدیداروں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ دوران حراست پولیس کے تشدد کی وجہ سے عمران خان نے انہیں پارٹی سے الگ ہونے کے لیے کہا۔ فواد چودھری کے مطابق خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑیں اور ایک نئی بننے والی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان سے ایک انٹرویو میں فواد چودھری نے بتایا کہ پارٹی چھوڑنے کا ٹویٹ بھی کسی اور نے ان کا فون استعمال کر کے کیا۔ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تو کوئی قربانیاں بھی نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کے نام کے اوپر، چونکہ ہم سارے لوگ جیلوں میں تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، ہم لوگوں کے اوپر بربریت کی گئی، تشدد کیا گیا، ہمیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس میں یہ جو چھوٹی سی لیڈرشپ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا۔ ادروائز ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی قد نہیں ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا۔ میں رجسٹرار کے پاس جب گئے یہ اپنا بیل لے کے، رجسٹرار تالا لگا کے غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے جو ہے وہ لائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے جن کے آفیسرز آپ شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں، نام ابھی میں نام کیا لوں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا
رات کو پوری رات جو ہے میرے پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور آپ ویڈیوز اس تشدد کی بنا کے جن ہائی اپس کو بھیجی گئی، اس کے اوپر اب آپ کو میں کیا تشدد کی ڈیٹیل بتاؤں، شرم آتی ہے بندے کو اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا جو ہے وہ کرنٹ لگائے گئے، کیا تشدد ہے جو نہیں کیا. اور میں فیڈرل منسٹر تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، کوئی نو کوسچن آسکڈ، کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، صرف تشدد ہوا. اور پھر وہاں سے اگلے دن مجھے اڈیالہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گیا، پھر مجھے واپس آیا، پھر میں 6 دن CIA کے ادھر سیل میں رہا. وہاں پہ ایک اور پوری آرڈیل ہے جس سے ہم گزرے. اور اس کے بعد پھر میں کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا اور وہاں پہ جو گل حسن صاحب نے ہمارا MPO کا آرڈر جو ہے وہ ختم کیا، وہاں پہ میں باہر نکلا تو پھر سارا وہی حالات تھے. اصل دباؤ کیا تھا؟ چاہتے کیا تھے؟ عمران اسماعیل، علی زیدی، ہم کوئی بھی IPP میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے، اور جی پہلے اسلام آباد سے لاہور گئے، پھر وہاں پہ صاحبان ان کے ساتھ جی آپ ادھر چلیں. میں نے علیم خان کو، ترین صاحب جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ پوری پنجاب کی پولیٹیکل کلاس کو خلاف اپنے کر لیں گے، آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، یہ الیکشن ہونا ہی نہیں، ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے اگر 40 سیٹیں IPP کو ملنی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا، آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پالیسیز بدل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ، یہاں پالیسی بدل جانی ہے. آپ یہ جو پولیٹیشین ہیں نا، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. لیکن اس وقت ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا بھی ذرا ظاہر ہے کہ ہو تو ایک چیز اور ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر IPP میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ہم بیٹھ گئے ہیں، بس اتنا، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور بس IPP میں نے تو شامل نہیں ہونا، اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ کچھ ہے. اور میں ہو بھی نہیں سکتا تھا، مطلب میں تو نہیں، عمران خان کے خلاف ہم کیسے بات کریں، انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنی محبت دی. لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے. میں نے آپ کو بتایا جس قسم کا تشدد ہوا. اچھا چھوڑ کے بھی کیسے گئے؟ مجھے خان صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے. میں نے کہا جی سر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے، انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، اتنا نہیں برداشت ہو سکتا، کون انسان برداشت کر سکتا. تو پھر میں نے، اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی، ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کر دیا، ہم الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں، اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر. اور وہ اپنا ٹویٹ ہوگی، وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا اس کے ساتھ. تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے، کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر. وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں، تو یو ول ہیو فن. فواد چودھری نے وہی باتیں کی جن کا ذکر اس قرارداد میں بھی کیا گیا ہے. گزشتہ چند برسوں میں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ روایتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. اب ایک ایسے وقت میں جب تقریباً 5 ماہ بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے کو ہیں، کانگریس کی جانب سے پاکستان کے بارے میں قرارداد کی منظوری کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں فروا عامر، جو کہ ایشیا سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں نیو یارک میں. فروا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریے. کانگریس کی طرف سے اس طرح کی قرارداد کی آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے اس وقت؟ دیکھیے جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ایکسپریشن فار دا سپورٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. اور یہ جو ہے ایک US لا میکرز کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک جنرل رہا ہے کہ وہ
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को ग्लोबली सपोर्ट करते आए हैं और उसके बारे में वो बात करते आए हैं। और पाकिस्तान को लेके भी उन्होंने वही चीज़ जो है पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली, चाहे वो स्टेटमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं उससे डिपार्टमेंट के इलेक्शंस को लेके, उसमें रेगुलरिटीज को लेके, उसमें पॉसिबल इन्वेस्टिगेशंस को लेके बात होती रही है। ये जो करारदाद है ये तो लास्ट ईयर जो है सबमिट की गई थी, जो कि अब पास हुई है। मगर बेसिकली इसका क्रक्स यही है कि यहाँ पे जो आपने भी अपने इनिशियली जो बात की उसमें बयान किया कि यहाँ पे रहने वाला जो एक इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी है उसकी इंगेजमेंट्स हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो अपने इस मैंडेट को लेकर जो है वो जाते हैं हाउस में और उस बात को फिर अपनी जो ओन यूएस लॉ मेकर्स का एक डेमोक्रेसी को लेके सपोर्ट है और इसके लिए जो एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रैजेक्टरी या स्टैंडर्ड रहा है उसके साथ अलाइन करके जो है ये आप करारदाद देख रहे हैं जो पास हुई है। तो फरवा, यही जो आप बात कर रही हैं कि मतलब ये तो अमेरिका, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अमेरिका हमेशा अपहोल्ड करता है, जैसे डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, या दीगर जो इंसानी हकूक़ होते हैं उनकी बात है। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली, सियासी कारकुनों पर दबाव, इंसानी हकूक़ की पामाली और जमहूरियत को ख़तरात, ये वही मामलात हैं जिस पर अमरीकी इंतज़ामिया भी पहले बात करती रही है और कांग्रेस ने अब तशवीश का इजहार भी कर दिया है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इसकी सिग्निफिकेंस कुछ है या सिर्फ ये करारदाद है, तो आप क्या समझती हैं? देखिए, सिग्निफिकेंस तो इसकी मेजॉरिटी ऑफ वोटर से आपको नजर आती है कि यहाँ पे जो रहने वाली कम्युनिटी है उसका जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एंगेजमेंट कैसी है और उस एंगेजमेंट की जो है सपोर्ट कैसी है कांग्रेस में। तो उससे जो आप नंबर ऑफ वोट्स देख रहे हैं इस रेजोल्यूशन को बैक करते हुए, उसमें जाहिर बात है एक सिग्निफिकेंट नंबर आपको नजर आया है और इसकी जो है आपको एक पिक्चर पेंट होती है कि पाकिस्तान को लेके तवज्जो दी जा रही है विद इन द कांग्रेस एंड विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी हियर। पॉलिसी लेवल पे इसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, फिलहाल ये कहना अभी जो है वो थोड़ा प्रिजम्पशस होगा अगर कहें कि हम इसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिसी ज़ाहिर तौर पे चेंज नहीं होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, मगर ये एक ऐसी रेजोल्यूशन है जिसमें कहा जा रहा है स्टेट से और कहा जा रहा है प्रेसिडेंट से कि पाकिस्तान पे डेमोक्रेसी को लेके जो है थोड़ी तवज्जो दी जाए, उससे एंगेज किया जाए। इस करारदाद का बायपार्टिजन होना क्या ये मैसेज देता है कि इसको ब्लेसिंग्स हासिल थी इंतज़ामिया की या नहीं? देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहे पिछले 7 से बांग्लादेश पे बात कर रही हो या वो ताइवान पे बात कर रही हो या वो इनफैक्ट पाकिस्तान को भी लेके अगर बात कर रही हो, तो वो डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके उन्होंने जो है रिपीटेडली जो है अपनी सपोर्ट दिखाई है इन वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को लेकर। तो अब इसमें उनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ब्लेसिंग है कि नहीं। देखिए, ये तो यूएस पॉलिटिक्स का एक सिस्टम है कि कांग्रेस जो है वो उसके अंदर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास होती है, देन इट गोस टू द ऑफिस। तो यहाँ पर इंतजामिया को लेकर उनकी जी जनरल वैल्यू और स्टैंडर्ड्स को लेकर सपोर्ट जरूर हो सकती है, मगर उनकी पॉलिसी को लेकर शिफ्ट और इस सपोर्ट की अलाइनमेंट है कि नहीं, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल। राइट। और थोड़ा मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, अगर आप लॉबिंग की बात कर सकें कि जो पीटीआई यहाँ लॉबिंग कर रही है, क्या ये उसका अमल दखल है इसमें? देखिए, पीटीआई के अलावा पीटीआई की सपोर्टर बेस है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन उसके अलावा भी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं जो कि अपने मुल्क को लेकर जो है बैक होम उनके क्या इकोनॉमिक हालात हैं, क्या डेमोक्रेटिक हालात हैं, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो हालात हैं उसके बारे में वो कंसर्न रहे हैं। और ये पिछले साल से स्पेशली जो है जब से इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, फिर डिले हुआ है, फिर फरवरी 8 में एक्चुअली वो अनफोल्ड हुआ है, तब से जो है उनके खदशात जो है वो रहे हैं और ये उसका एक बिल्डअप है। पीटीआई लॉबिंग इसकी पार्ट एंड पार्सल शामिल हो सकती है। राइट। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आतिफ को आज के शो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।